اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ۔ پروردگار متعال تو اس سے ہم اس نظام احسن کے، اس جہانی حکومت کے متمنی ہیں جو اسلام و مسلمین کی عزت و شرف ہو، نفاق و منافقین کی ذلت کا سبب بننے والا ہے، اور اس میں اپنے لیے ایک بڑا مقام تیری جانب بلانے والوں میں سے، رہنمائی کرنے والوں میں سے قرار پانا تیری بارگاہ سے تقاضا کرتے ہیں، اور یہی وہ امر ہے، یہی وہ مقام اور مرتبہ ہے جو انسان کو مل جائے تو اس کی دنیا بھی سج جاتی ہے اور آخرت بھی۔ ہاں عزیزو، جس بی بی کی رحلت کے دن کو گزار کے ہم اس شب میں داخل ہو رہے ہیں، دیکھیے جب حق کو دیکھ لیا، پہلے اپنی زندگی کو اس طرح سے اس زمانے جاہلیت میں بسر کیا کہ طاہرہ کہلائی، اور جب حق کو دیکھ لیا تو اس کے سامنے اس طرح سے جھکی کہ فرمایا یہ گھر آپ کا گھر ہے، میں آپ کی کنیز ہوں حضرت سے۔ عزیز و انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے، کبھی اپنے مال پر گھمنڈ نہیں کیا، اور حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے خدیجہ کے مال سے نفع اٹھایا اور اسلام کی رشد و ترقی کے اسباب کی فراہمی کی کسی کے مال سے، اس طرح سے کیا حالات تھے مکے کے عزیزوں، کتنے لوگ پریشانی میں تھے، سختی میں تھے، اور کس طرح سے حضرت نے جناب خدیجہ کے مال سے لوگوں کو جو کہ مسلمان ہو چکے تھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھا۔ آئیے عزیزو، آج بھی اس دور میں جناب خدیجہ کی آواز اپنے غلاموں اور کنیزوں کے لیے ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، آؤ مدد کرو، آؤ میرے حبیب کے دین کی مدد کرو، اس کے اس فرزند کی مدد کرو جو پردہ غیب میں ہے۔ اور لوگوں کو جو پریشان ہے عزیزو، میں حیران ہوں، اگر کوئی بھی جمع پونجی میرے اور آپ کے پاس ہے عزیزو، یہ نہ سوچیں کہ اب مجھے آگے سے رزق رک گیا ہے تو میں بھی اپنے ماتحت اور امپلائیز کو رزق نہیں دوں گا۔ نہیں میرے بھائی، وہ خدا اگر اس طرح سے میرے اور آپ کے ساتھ کرنے لگے تو بتائیے ایک لمحہ بھی میں اور آپ نہیں جی پائیں گے۔ پریشان نہ ہو عزیزو، وہ پروردگار جو کل رازق تھا وہ آج بھی رازق ہے، انشاءاللہ اس کی راہ میں دیں گے، پروردگار متعال کی بارگاہ سے بیش بہا تحائف پائیں گے۔ ہاں عزیزو، ماہ مبارک رمضان کے تحفوں میں سے ایک اہم ترین تحفہ کہ جو انسان کو درد مند بناتا ہے وہ ہے افطار۔ روزے کے توفیل پروردگار ایک اہم ترین تحفہ جس تک انسان کو پہنچانا چاہتا ہے وہ ہے دوسرے کو کھلانا۔ یہی سبب ہے خطبہ شعبانیہ میں حضرت فرماتے ہیں جو شخص اگر کسی مومن کو افطار دیتا ہے اور اس کا روزہ کھلواتا ہے تو ایک غلام کو آزاد کرنے کا اور گزشتہ گناہوں کی معافی کا پروانہ پروردگار متعال کی بارگاہ سے پاتا ہے۔ اور جب اصحاب نے کہا ہمارے پاس قدرت نہیں ہے افطار دینے کی،
مسئلہ یہ عزیزوں ہمارے ساتھ کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے نظام میں جب اپنے مزاج کو داخل کرتے، شادی اس طریقے سے، افطار پارٹی اس طریقے سے، عزیزوں کام بگڑ جاتا ہے۔ ہم جب دنیاوی شہرت اور دنیاوی نام و نمود کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کام میں خرابی آ جاتی ہے۔ آئیے پروردگار کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے۔ جب لوگوں نے کہا حضرت سے آقا ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، فرمایا کھجور کے ایک آدھے دانے سے، پانی کے گھونٹ سے صحیح لوگوں کو افطار دو، اتنا تو دے سکتے ہو۔ خدا کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کیا لایا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کس نیت سے لایا ہے۔ وہ قلیل کو کثیر کر دیتا ہے، اس میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ انشاءاللہ پروردگار متعال سے دعا طلب کرے عزیزو۔ میرے چوتھے امام کی یہ سیرت تھی ماہ مبارک رمضان میں۔ اگر پروردگار نے آپ کو صاحب ثروت قرار دیا ہے، بھیڑ ذبح فرماتے تھے، پھر اسی کے گوشت سے کھانا پکواتے تھے، اور پھر خود کھڑے رہ کر ایک ایک فرد کا نام لے کے کہ فلاں گھر پر اتنا کھانا، اتنی مقدار میں کھانا دیا جائے، اور ان کے جو ہے وہ برتنوں کو بھر کر ان کے لیے کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ عزیزو آؤ کوشش کریں اس راہ میں، پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا۔ یہ روایت ظاہراً چوتھے امام یا پانچویں امام سے ہے۔ صدیر نامی صحابی ہے کہ جسے چوتھے، پانچویں، چھٹے امام کی صحبت کا شرف ملا ہے، کہتا ہے کہ امام نے مجھ سے کچھ یوں سوال کیا، بتاؤ کون سی راتیں چل رہی ہے؟ کہا آقا ماہ مبارک رمضان کی راتیں۔ کہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ آیا اولاد اسماعیل میں سے، بہرحال باشرف خاندان ہے، اگر کوئی غلام ہے ایسے 10 غلاموں کو آزاد کر سکتے ہو؟ نہ آقا میرے پاس اتنا مالی تمکن نہیں ہے، اتنی قدرت نہیں رکھتا ہوں پیسے کے لحاظ سے۔ ایک ایک کر کے امام تعداد کم کرتے گئے، آخر میں پوچھا ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا بتاؤ ایک آدمی کو افطار دے سکتے ہو ماہ مبارک رمضان میں؟ آقا میں 10 افراد کو افطار دے سکتا ہوں۔ کہا ہے میرے چاہنے والے سن، ایک انسان کو افطار دینا خدا کی بارگاہ میں ایسے جیسے تو نے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام کو آزاد کیا ہے۔ یہی سبب ہے میرا 8واں امام جب کبھی سفرہ غذا بچتا تھا رمضان اور رمضان سے ہٹتے ہوئے تو اس میں سے منتخب کر کے کچھ غذا مسکینوں اور فقیروں کے لیے فراہم کرتے تھے، اور قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ۔ فرمایا گھاٹی سے گزرنا سخت ہے، اور پروردگار جانتا تھا کہ بہت سارے لوگ غلام آزاد نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ان کی آسانی کے لیے رکھا، خدا کی خاطر کھلاتا چلا جا، خدا کی بارگاہ میں مرتبہ پاتا چلا جائے گا۔ میرا اور آپ کا ہے کہ عزیزو اس دنیا میں یہ پیسہ، یہ شہرت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شکل و صورت سب کی سب اسی کی دی ہوئی ہے۔ یہی سبب ہے عزیزو اس کے مطابق خرچ کر دیں اور فانی کو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت میں بدل دے۔ دیکھیے میرا چوتھا امام اس بخش میں کہ جو دعائے ابو حمزہ صومالی کا آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں، کچھ اس طرح سے انسان کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے جو وہ رب کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين قبلي لأن كرمك أي رب يجل عن مكافات المقصرين وأنا عائذ بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من الصفح أمن أحسن بك ظنا إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو أن تستزلني بخطيئتي وما أنا يا سيدي وما خطري هبني بفضلك سيدي هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك وعف عن توبيخي بكرم وجهك۔ اب یہاں سے انسان اپنی حقیقت کو اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آؤ عزیزو کتنا مزہ ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ سیدی
أنا الصغير الذي ربيت، وأنا الجاهل الذي علمت، وأنا الضال الذي هديت، وأنا الوضيع الذي رفعت، وأنا الخائف الذي آمنت، والجائع الذي أشبعت، والعطشان الذي أرويت، والعار الذي كسوت، والفقير الذي أغنيت، والضعيف الذي قويت، والذليل الذي أعززت، والسقيم الذي شفيت، والسائل الذي أعطيت، والمذنب الذي سترت، والخاطئ الذي أقلت، وأنا القليل الذي كثرت، والمستضعف الذي نصرت، وأنا الطريد الذي آويت. أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملأ. أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها ساعة، أنا الذي أمهلتني فما رعويت، وسترت علي فما استحييت، وعملت بالمعاصي فتعديت، وأسقطتني من عينك فما باليت، فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني، حتى كأنك أغفلتني، ومن عقوبات المعاصي جنبتني، حتى كأنك استحييتني. پروردگار، اے میرے پروردگار، بس اگر بات یہی ہے کہ تو معاف فرما دیتا تو یہ تیرے شایان شان تھا. اے میرے رب، کیونکہ تو مجھ سے پہلے بے شمار گنہگاروں کو معاف فرما چکا ہے. کیونکہ اے میرے رب تیرا کرم اس سے کہیں بزرگ و برتر و جلیل ہے کہ کوتاہ کاروں کو سزا دے. اور میں تیرے فضل و بخشش میں پناہ لیتا ہوں اور تجھی سے بھاگ کر تیری جانب آیا ہوں. میں تیری چشم پوشی کے اس وعدے کی فوری تکمیل کا طلبگار ہوں جو تو نے ان لوگوں سے کیا ہے جو تیرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں. میرے معبود، تو اس سے کہیں زیادہ کشادہ فضل اور عظیم حلم کا حامل ہے کہ تو مجھے میرے عمل کے ذریعے تو لے یا میری خطاؤں کے سبب میرے قدم ڈگمگا دے. اور میں ہوں کیا ہے میرے سید و سردار، اور میری اوقات کیا ہے؟ تو مجھے اپنے فضل سے کچھ حصہ عطا فرما میرے آقا، اور اپنے عفو سے تھوڑا بہت مجھے صدقے کے طور پہ مرحمت فرما دے، اور اپنی پردہ پوشی سے مجھے پورے طور پر ڈھانپ دے، اور اپنے ذاتی کرم اور آبرو کے وسیلے سے میری سزا معاف کر دے. عزیز، ہاں ابھی تک اگر نہیں رو پایا کوشش کرے پروردگار آنکھوں کو آنسو دے دے. میرے آقا، میں ہی وہ ننھا منا ہوں جس کی پرورش تو نے کی ہے، میں ہی وہ چھوٹا ہوں جسے تو نے بڑا کیا ہے، میں ہی وہ جاہل ہوں، نا علم ہوں، نا آگاہ ہوں جسے تو نے علم کے زیور سے آراستہ کیا ہے، میں وہ گم کردہ راہ ہوں جس کی تو نے ہدایت کی ہے، میں وہ افتادہ و گرا پڑا شخص ہوں جسے تو نے بلندی عطا کی ہے، اور میں وہ خوف زدہ ہوں جسے خوف سے تو نے امان مرحمت فرمائی ہے، اور میں ہی وہ بھوکا ہوں جسے تو نے سیر کیا ہے، میں ہی وہ پیاسا ہوں جسے تو نے سیراب کیا ہے، میں ہی وہ بے لباس ہوں جسے تو نے لباس پہنایا ہے، اور میں ہی وہ فقیر ہوں جسے تو نے غنی کیا ہے، اور میں وہ کمزور ہوں جسے تو نے قوت عطا فرمائی ہے، اور میں وہ ذلیل ہوں جسے تو نے عزت سے نوازا ہے، میں وہ بیمار ہوں. عزیز و خدا رحم، ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے تمام عالم میں جتنے پاکیزہ نفوس ہیں اور واقعاً اس بلا میں مبتلا ہیں، ان کے گھر والے پریشان ہیں، پروردگار تجھے ماہ مبارک رمضان کی ان شبوں کا واسطہ، تجھے محسن اسلام جناب خدیجہ کی حرمت کا واسطہ، ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا کر، اور مخصوصاً روح کی بیماریوں سے ہم سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا کر. میں ہی وہ بیمار ہوں جسے تو نے شفا دی، میں ہی وہ سوالی ہوں جس کے سوال کو تو نے پورا کیا، میں ہی وہ گنہگار ہوں جس کی
تو نے پردہ پوشی کی ہے، میں ہی وہ خطا کار ہوں جس کی خطاؤں کو تو نے کم اور نظر انداز کیا ہے، میں ہی وہ قلیل ہوں جسے تو نے کثرت دی ہے، میں ہی وہ کمزور ہوں جس کی تو نے مدد کی ہے، میں ہی وہ راندہ درگاہ ہوں جسے تو نے پناہ دی ہے، اس کے باوجود میں ہی وہ ہوں، میں ہی وہ ہوں اے میرے رب جس نے کبھی بھی تنہائیوں میں تجھ سے حیا نہیں کی اور نہ ہی میں نے محفلوں میں تیری پرواہ کی، میں ہی وہ ہوں کہ بڑی بڑی مصیبتوں نے میرا رخ کیا ہے، بہت مصیبتوں کے ساتھ ہوں پروردگار، میں ہی وہ ہوں جس نے اپنے آقا کے حضور جرأت سے کام لیا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے بلند و بالا آسمانوں کی گردن توڑ دینے والی ہستی کی نافرمانی کی ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے گناہوں کی بچاوری کے لیے رشوت دی ہے، میں ہی وہ ہوں کہ جب بھی مجھے گناہوں کے بچا لانے کی امکان کی خبر ملی اس کی جانب تیزی سے دوڑا، میں ہی وہ شخص ہوں عزیز و جوان خصوصیت سے اپنے موبائل کی نسبت سے آج کی شب مانگ لے، ماہ مبارک رمضان کا 1/3 حصہ گزر رہا ہے، مانگ لے کہ کہیں مجھے موقع بھی ملے گا تو میں دیکھ رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ نہیں کروں گا، میں ہی وہ شخص ہوں جس کو تو نے گناہوں کے بعد توبہ کی مہلت دی مگر میں پھر بھی باز نہ آیا، اور تو نے میری پردہ پوشی کی مگر مجھے اس کے باوجود شرم و حیا نہیں آئی، بلکہ تیری اس پردہ پوشی پر تو میں نے اور گناہ کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ حدیں توڑ دی، اور تب تو نے مجھے اپنی نظروں سے گرا دیا، تو میں نے اس پر بھی تیری پرواہ نہیں کی، پھر تو نے اپنے علم و بردباری کے سبب مجھے مزید مہلت دی اور اپنی پردہ پوشی کے سبب میری اتنی پردہ پوشی کی جیسے تو نے میرے گناہوں کو بھلا ہی ڈالا اور میری نافرمانیوں کی سزا سے مجھے معافی کر دیا، گویا کہ خود تجھے میری اس ڈھٹائی کے سبب مجھ سے شرم آ گئی۔ پروردگار ماہ مبارک رمضان کہ ان پاکیزہ شبوں کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ بچوں کی عادت ڈلوائی ہیں، جب وقت افطار آئے ایک بچہ روزانہ سب کو پانی پلائے یا کھجور کھلائے، وہ افطار کروائے عزیزو، پانی پلائے، کیوں؟ اس لیے کہ رب کا یہ تقاضا ہے، اس کی حجتیں پسند کرتی ہیں اور شاید اس ذریعے سے اس بارگاہ سے کچھ کسب فیض کر سکے جو کربلا میں میرے مولا کی فوج کا سقا تھا، ساقی ابو الفضل العباس، باب الحوائج، ہم گنہگاروں کے لیے دعا کر دے۔ عزیزو، انسان کو پانی میں کیا نظر آتا ہے؟ اپنا عکس نظر آتا ہے۔ پروردگار آج کی شب میں باب الحوائج کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر، جس طرح سے کوٹ کوٹ کر حسین کی محبت سے ابو الفضل العباس کا دل بھرا ہوا تھا، حسین کے فرزند کی محبت سے ہمارا دل بھر دے۔ جیسے ہی چلو بھرا فذکر عطش الحسین، حسین اور حسین کے بچوں کی پیاس کو یاد کیا، دونوں بازو قلم ہو گئے، فرمایا خدا کے دین کی حمایت میں قدم آگے بڑھاتا چلا جا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا سر پہ گرز لگا، چلو مدینہ۔ ایک ماں ہے جو فریاد بلند کر رہی ہے، مدینے والوں مجھے ام البنین نہ کہو، میرے وہ بچے ہی کہا جن کی میں ماں تھی۔ عباس، مجھے خبر دی جاتی ہے تیرے گرز لگایا گیا، ارے میرے بچے کے ہاتھ ہوتے میں تڑپ کے کہوں گا شہزادی، اگر عباس کے ہاتھ سلامت ہوتے زینب کی چادر نہ جاتی۔ اے پروردگار، تجھے عباس کے کٹے بازوؤں کا واسطہ مجھے زمانے کے امام کے واقعی ناصروں میں سے قرار دے دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.